اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر طرف سے مجھے یہ میسیجز آ رہے ہیں، جتنے لوگ اسلام سے، دین سے دلچسپی رکھتے ہیں، جن کا تعلق کسی نہ کسی طرح سے مجھ سے ہے، وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ مجیب صاحب آپ اپنی رائے پیش کیجئے، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کی رائے بالکل مختلف ہوتی ہے، اور یہ امید مجھ سے رکھتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے اجازت دی ہے کہ میں نام لے لوں، کسی نے روک دیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کسی کا نام لینا ضروری نہیں ہے۔ ہم اس وقت سبھی مسلمانوں کے دل پہ کئی زخم لگے ہوئے ہیں۔ ایک طرف یہ یونیفارم سول کوڈ، دوسری طرف قرآن کا جلایا جانا، تیسری طرف روز بروز مسلم لڑکیوں کا ہندو مذہب میں ٹرانسفر ہو جانا، غیر مسلموں سے شادی کرنا۔ ابھی کل ہی میرے علم میں ایک بات آئی ہے کہ میرے جاننے والوں میں ایک ایسی لڑکی ہے جس کا تعلق کسی غیر مسلم سے ہے، اور ان کے ماں باپ جو ہے اس لڑکی کے لیے رشتہ بھی ڈھونڈ رہے ہیں۔ ابھی تک تو ان کے والدین کو یہ پتہ نہیں چلا ہے، خاندان کا کوئی آدمی نہیں جانتا، لیکن مجھے اطلاع ملی اور میں نے اس کا ثبوت بھی ڈھونڈا، تو وہ تصویروں میں مجھے کہیں مل گیا ہے۔ لیکن میں یہ تذکرتاً کہہ رہا ہوں کہ چاہے وہ کسی کی بھی بیٹی ہو، بھلے ہمارے کسی ہندو بھائی کی بیٹی ہو یا کسی سکھ بھائی کی بیٹی ہو، کرسچن کی ہو، یہودی کی ہو، آخر کار انسان ہے، ایک لڑکی ہے، ایک عورت ہے۔ اس کا کسی غیر مذہب میں چلے جانا، اپنے مذہب والوں کو تکلیف دینا، بھلے وہ کوئی مسلمان لڑکی کسی ہندو میں چلے جائے یا کوئی ہندو لڑکی مسلمانوں میں آ جائے، تو وہ اس راستے سے آنے کی بجائے کہ کسی لڑکے سے شادی کر کے وہ مسلمان ہو رہی ہے، یا کسی لڑکے کے پیار محبت عاشقی میں پڑھ کے وہ ہندو ہو رہی ہے، یہ کام کرنے کی بجائے پہلے اپنی آزادی کا وہ اعلان کرے اور یہ کہے کہ میں اپنے اختیار سے اسلام کو قبول کرتی ہوں، اللہ کی کتاب کو پڑھا ہے، میں نے سمجھا ہے۔ اس کے بعد کے نمبر پہ پھر کوئی مل جائے، کوئی تلاش کر لے، کوئی مسلمان سے شادی کر لے تو الگ بات ہے۔ یا پہلے کوئی مسلمان لڑکی یہ اعلان کرے کہ میں قرآن کا انکار کرتی ہوں، اللہ کا انکار کرتی ہوں، میں اسلام کا انکار کرتی ہوں، پہلے وہ اسلام چھوڑ کے جائے، اس کے بعد جا کے کچھ بھی کر لے۔ لیکن جس راستے سے یہ لوگ جانا چاہتے ہیں، اس راستے سے ہر ایک کو اپنے ماں باپ کو یہ تکلیف پہنچے گی۔ ایک طرف یہ زخم بھی ہمارے دلوں پہ ہے، ایک اور تکلیف ہمارے دلوں میں ہے کہ ہمارے بچے، اکثر کالج کے اسٹوڈنٹس، کچھ بچوں نے تو یہ اعلان بھی کر دیا ہے کہ ہم الحاد میں مبتلا ہو چکے ہیں، ہم ملحد ہو چکے ہیں، ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے۔ کچھ دلوں میں ان کے اسلام کی عزت ختم ہو چکی ہے، وہ زبان سے اعلان نہیں کر پاتے۔ پھر ایک طرف ہم اپنے معاشرے میں یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کے نام پر جو ڈھونگ رچایا جا رہا ہے، درگاہوں میں عرس ہو رہے ہیں اور گندے ڈانس ہو رہے ہیں۔ پھر ایک طرف رخ کر کے دیکھتے ہیں تو میلاد النبی کے نام پہ نبی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور نبی کے نام پہ کیک کاٹے جا رہے ہیں، اور راستے روکے جا رہے ہیں، چوری کی لائٹ جلائی جا رہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ گاڑیوں پہ لکھ کے اپنے جوتے وہاں ٹچ کر رہے ہیں، اور اوپر ڈی جے چل رہا ہے، ان کو کسی بات کا احساس نہیں ہے۔ وہ نشہ لیے ہوئے ہیں، وہ ڈرگز لیے ہوئے ہیں، منہ میں گٹکے ہیں، ہاتھ میں سگریٹ ہے، اور زبان پہ نبی کا نام ہے، سر پہ پٹی باندھے ہوئے ہیں۔ اس سے ہٹ کے اور دوسری طرف ہم دیکھیں تو کچھ علماء اپنی ذمہ داری سمجھ کے جھوٹی روایات اور جھوٹی باتوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے ہماری امہات المومنین کے بارے میں گندی گندی باتیں پھیلا رہے ہیں۔ یعنی یہاں تک نوبت آ گئی ہے کہ بڑی بڑی معتبر کتابیں جس پہ ہم اعتبار کرتے تھے،
اس میں اتنی فحش باتیں لکھی ہوئی ہیں، اور وہ بھی ام المومنین کے بارے میں لکھی ہوئی ہیں، کہ جس سے آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ پڑھتے ہوئے روح کانپ جاتی ہے کہ اگر یہ بات میں اپنی ماں کے لیے کروں تو میرے جذبات کیسے ہوں گے؟ اگر یہ بات میں اپنے والد کے بارے میں کروں تو میرا کیا حال ہوگا؟ پھر کیسے ان بڑی بڑی حدیث کی کتابوں میں ام المومنین حضرت عائشہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے، محمد الرسول اللہ کے بارے میں باتیں لکھی ہوئی ہیں، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ قرآن کے خلاف یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، تو دل روتا ہے۔ کیا کہوں میں آپ لوگوں کے لیے؟ میں اپنے جذبات کا کیا اظہار کروں آپ کے سامنے، کہ ایک طرف میں دیکھ رہا ہوں کہ قرآن کو جلایا جا رہا ہے، دوسری طرف ہماری بیٹیاں، ہماری بچیاں غیروں کے حوالے ہو رہی ہیں، بچوں کو کاٹا جا رہا ہے۔ ہندوستان کے کئی ایسے علاقے ہیں جہاں گاؤں میں بس میں سفر کرنا، ٹرین میں سفر کرنا مسلمانوں کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ ان کو مار مار کے یہ کہلوایا جاتا ہے، بولو جے سیا رام بولو۔ جن بیچاروں کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں معلوم ہے، جن بیچاروں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ ہمارے نبی کا پورا نام کیا ہے، جس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ کس عمر میں اس دنیا سے رخصت ہوئے، قرآن میں کیا لکھا ہے، قرآن میں کتنی صورتیں ہیں، کتنی صورتیں مکے میں نازل ہوئی، کتنی مدینے میں نازل ہوئی، کم سے کم ایک سورہ فاتحہ اور 17 رکعتوں میں سے ہر نماز میں 2 رکعتوں میں کوئی ضمنی سورہ یا کوئی آیت پڑھی جاتی ہے، تو کم سے کم 10 صورتیں تو یاد ہونا چاہیے ترجمے کے ساتھ۔ ہمارے بچوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے، تو پھر آپ کس جرم میں ہم کو جے سیا رام بولنے لگا رہے ہیں بھائی؟ جہاں بچوں کو کانوں میں اذان دینے سے پہلے پتہ نہیں وہاں کی کوئی کام کرنے والی، کوئی سسٹر، کوئی ڈاکٹر اس کے کان میں کہہ دیتی ہوگی جے سیا رام۔ آج ہم کو اتنا افسوس کیوں ہو رہا ہے؟ یہ تو پھر بھی افسوس کا مقام تو کچھ ہے۔ ہمارے علماء کیا کرتے رہے اب تک؟ فرقے بناتے رہے، گالیاں دیتے رہے ایک دوسرے کو کافر کا فتویٰ دیتے رہے، کسی کا نام کچھ، کسی کا نام کچھ، کسی کا نام کچھ، بس ایک دوسرے پہ لعن طانی کرتے رہے۔ اب میں کیا بولوں؟ میں تو اپنی نظر سے جب دیکھتا ہوں تو یہ وسیم رضوی، یہ نوپور شرما، یہ لوگ جو تہمتیں اٹھا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، قرآن پہ الزام لگا رہے ہیں، یہ ایکس مسلم، مجھے آج جو تکلیف ہو رہی ہے وہ ایک عام انسان کی حیثیت سے ہو رہی ہے۔ دوسری طرف میں اس کا مثبت پہلو دیکھتا ہوں، پازیٹیو صورت اس کی دیکھتا ہوں، تو میرا دل کرتا ہے کہ میں ان لوگوں کا شکریہ ادا کروں، جس طرح میں نے وسیم رضوی کا بھی شکریہ ادا کیا تھا، نوپور شرما کا بھی شکریہ ادا کیا تھا۔ آج میں اس شخص کا فن لینڈ میں، پتہ نہیں ڈنمارک میں کہاں اس نے قرآن جلایا ہے، اس کا بھی شکریہ ادا کروں گا۔ یہ جنہوں نے یونیفارم سول کوڈ بنایا ہے، ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا۔ اور ہمارے جو ملک کے سربراہ ہیں، انہوں نے 3 طلاق پہ بھی پابندی لگائی تھی، لگائیے، جلدی جلدی پابندیاں لگائیے تاکہ مسلمانوں کو تھوڑا سا نیند سے جاگنے کا موقع ملے، کچھ شرم آئے، کچھ ہمارے علماء کو یہ احساس ہو کہ جس کتاب کے پہنچانے کی ذمہ داری اللہ نے اور اللہ کے نبی نے دی تھی، اگر وہ ہمارے بڑے صحیح طریقے سے پہنچاتے تو آج یہ لوگ جو ایک قرآن جلا رہا ہے، دوسرا ملحد ہو رہا ہے، تیسرا جو ہے ہماری بیٹی کو لے کے جا رہا ہے، چوتھا جو ہے ہمارے بچیوں کی عزت لوٹ رہا ہے، ان کے باپ دادا کو اگر مسلمان بناتے ہم لوگ، قرآن کی دعوت دیتے، تو شاید یہ لوگ بھی جنت میں جانے کے مستحق ہوتے۔ یہ جو جہنم میں جانے کا اپنا انتظام کر رہے ہیں، اس کے آپ کو پتہ ہے ذمہ دار کون ہے؟ اللہ قیامت کے دن ہم سے پوچھے گا، وہ کذالک جعلناکم امۃ وسطا، دیکھو میں نے تم کو وہ بیچ والی امت بنایا تھا کہ یہاں سے پورے فلاور کی طرح
ہر جگہ یہ میرا پیغام پہنچے۔ کیا وجہ تھی محمد الرسول اللہ کو آخری نبی بنانے کی؟ کیا وجہ تھی کہ قرآن کی حفاظت کرنے کی؟ کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تورات، زبور اور انجیل کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا؟ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، یہ اس ذکر کو، اس نصیحت کو میں نے نازل کیا ہے اور میں ہی اس کی حفاظت کروں گا۔ تمہارا کام یہ ذکر لوگوں کے سامنے جا کے کرنا ہے۔ یہ ذکر، یہ قرآن، یہ نصیحت، یہ یاد دہانی تم کو یاد دلانی ہے کہ میں نے تم سے عالم ارواح میں ایک وعدہ لیا تھا کہ میں تم کو بھیج رہا ہوں۔ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا تم کو دنیا میں آ کے مجھے اپنا رب ماننا نہیں ہے؟ میں آپ لوگوں سے کیا بیان کروں؟ آج پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب اگر کچھ کرنا ہے تو کم سے کم اپنے بچوں پہ کام کیجئے، اپنے ماحول میں کام کیجئے۔ قرآن کو جتنا عام کر سکتے کریے۔ جتنا قرآن پہ ایمان لائے گا آدمی، اتنا ایمان کی حالت میں مرے گا۔ مرتے وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے سے کچھ نہیں ہوگا میرے بھائی۔ یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے میرے بھائی، آپ کو یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ چلیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ اس وقت کا کوئی بڑے سے بڑا ظالم جس نے ابھی 2 دن پہلے قرآن جلایا، کیا وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے، اس کے بعد اپنی زندگی میں کوئی عمل نہ کرے، اس کا دل اس پہ راغب نہ ہو، وہ اپنی سچی روح کے ساتھ وہ کلمہ نہ پڑھے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وہ مغفرت پا جائے گا؟ جو لاکھوں کروڑوں لوگوں کے دلوں کو اس نے زخمی کیا ہے، اور یہ جو ہمارا دکھ ہم جو دکھا رہے ہیں، جس کا اظہار کر رہے ہیں، کیا آپ اپنے نزدیک جینیون ہیں؟ کیا آپ اپنے نزدیک مخلص ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دھوکے میں آ جائے گا؟ گلی گلی کا ہر کتا اٹھ کے گلی گلی کا ہر کتا اٹھ کے اپنے اپنے پلیٹ فارم پہ ٹھہر کے مسجد کے ممبروں پہ چلا رہا ہے، چیخ رہا ہے۔ لوگ راستوں پہ آ رہے ہیں، مورچے نکال رہے ہیں۔ یہ سب حیوانات کی طرح ہے، حیوانات کی طرح۔ ان میں سے مجھے انسان کوئی نہیں لگتا۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے میں ایک جنگل میں جی رہا ہوں جہاں سارے کے سارے حیوانات ہیں، جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو اس مقام کا اہل سمجھتے ہیں جہاں رسول اللہ ٹھہر کے جس ممبر پہ خطبہ دیا کرتے تھے۔ تم وارث ہو یار، علماء وارث ہوتے ہیں اللہ کے رسولوں کے۔ تم کیا کر رہے ہو؟ تم رسول کا کام چھوڑ کے کر رہے ہو۔ تم رسول کے کام کے، رسول کے آرڈر کے، نبی کے حکم کے خلاف کام کر رہے ہو۔ اللہ نے تمہیں ایک ہی ذمہ داری دی ہے کہ میری کتاب لوگوں تک پہنچاؤ۔ کئی مرتبہ یہ بات میں ریپیٹ کر چکا ہوں۔ کون ہے جس شخص سے اچھی بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ اس شخص سے اچھی بات اور کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی اس پہ عمل کرے، وعمل صالحا۔ تو اللہ کی طرف بلانے کا ایک ہی ذریعہ ہے، ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ نے جو اپنا تعارف آتھنٹک قرآن کی شکل میں بھیجا ہے، آپ اس پہ کام کیوں نہیں کرتے؟ میں بڑی معذرت کے ساتھ آپ لوگوں سے دل کی پوری گہرائیوں کے ساتھ یہ التجا کرتا ہوں، اللہ کے واسطے ابھی بھی کم از کم سدھر جائیے، قرآن پہ آ جائیے میرے بھائی۔ قرآن کی تعلیم حاصل کیجئے۔ قرآن کی تعلیم، اللہ کے نبی نے کہا تم میں بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ یہی ہماری ذمہ داری ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ اسی کے ساتھ میں اللہ سے معافی مانگتے ہوئے، اگر کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ مجھے معاف کرے، میں آپ سے بھی معافی مانگتے ہوئے یہی ایک گزارش کروں گا بس۔